السلام علیکم ناظرین، میں سومر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان۔ آج ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، میر عارف خان بادینی صاحب، جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آواز بلوچستان کو۔ سر، بلوچستان کی جو مسئلہ ہے اس کی حل کیا ہے سر؟ آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم جو بلوچستان کے حالات ہیں وہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے، تو ہماری پارٹی کی بھی ایک کوشش ہے، ہمارے جو محسن ہیں، ہمارے جو اعلیٰ ہے، ہمارے جو لیڈر ہے، اس کا بھی یہی پیغام ہے کہ بلوچستان کے محرومیوں کو دور کرنا۔ جو پاکستان بنا ہوا ہے، بلوچستان کو اکثر ہر حوالے سے نظر انداز کیا گیا ہے، اسی لیے دن بدن مسئلے اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور میرے لیڈر کا یہی پیغام ہے پورا بلوچستان کے عوام کے لیے۔ اس کو اکثر یہی لگا ہوا ہے کہ بلوچستان کو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ان مشکلات سے، یہ جو عوامی مسئلے مسائل ہیں، جو یہ سابقہ جو لیڈروں نے بلوچستان کو یرغمال بنا کے اس زاویے پہ لایا ہے، تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا محور ہے کہ وہ بلوچستان کو ان محرومیوں سے نکالے۔ امیر صاحب، موجودہ حکومت ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ بھی بلوچ ہیں، اگر یہ چاہیں، جو ناراض بلوچ ہیں باہر بیٹھے ہیں، ان سے مذاکرات کر کے اگر ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے ان کی مسئلے کو جان کے اگر اس کا مسئلہ حل نکلتا ہے تو ان کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ میرا پیغام ہے آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے، جب وہ نئے آئے تھے، وزیر اعلیٰ بن گئے تھے بلوچستان کا، تو ہمیں پہلے سے شبہ تھا اس چیز کا کہ مشکل ہے یہ حالات اور یہ واقعات جو بلوچستان میں دن بدن لاوے کی طرح، آگ کی طرح جو عوام اور جو خواتین جو نکلے ہیں اس کے بس میں نہیں ہے۔ لہذا میرا پیغام ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے، خدا را آپ ایک بلوچ فرزند کے بیٹے ہو، بلوچیت سوچ اگر آپ رکھتے ہو تو کوشش کرے اس کو لاوے کی طرف نہ لے جائے، اس کو مل جل کے جو حقیقی اور سچے ہمارے بلوچستان کے وارث اور لیڈران ہیں، جو بلوچستان کے حقوق کے لیے ہر وقت گوشہ ہے، ان کو ساتھ لے کے چلے۔ یہ فارم 47-45 والے کام بھی میرا اداروں سے بھی گزارش ہے، خدا را یہ 45-47 والا کام چھوڑ دے۔ بلوچستان دن بدن غلط زاویے پہ جا رہا ہے۔ بلوچستان ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان سے علیحدہ ہے، آپ لوگ اپنے قوتیں لگا کے خود میرے خیال میں علاوہ آپ لوگ آگے لے کے جا رہے ہو کہ دن بدن بلوچستان کے حالات قابو سے بے قابو ہو رہے ہیں۔ تو میرا پیغام ہے جو اعلیٰ اقتدار بیٹھے ہوئے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، اس بلوچستان کے مظلوم عوام پہ ذرا ترس کریں، ان کو دعوت دے دیں۔ ان کے جو باہر لیڈران ہیں یہ زور زبردستی نہیں بیٹھی ہوئی ہے، بلوچستان کو یہ لوگ خود غلط زاویے کی طرف لے جانے کی کوشش ہو رہا ہے۔ امیر صاحب، موجودہ جو حالات خراب ہیں اس کی ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میرا پیغام ہے سب کے لیے، میرے اداروں کے لیے۔ سب سے پہلے بلوچستان، میں نے کہا کہ میرے لیڈر نے کہا محرومیوں کا شکار ہے،
وہ اس طرح کہ بلوچستان آپ کو بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے، پورا بلوچستان کے عوام کو بھی علم ہے کہ سب سے بڑا بے روزگاری ہے. جب تک بلوچستان کا مسئلہ بے روزگاری کا حل نہیں ہوگا تو یہ حالات مشکل ہے کنٹرول میں ہو جائیں. سر کل ہم نے دیکھا کہ بلوچ یکجہتی کی ایک جلسہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ نیٹ ورک بند کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ماشاءاللہ یہ ان کا شیوار ہے، ان کا شیوار ہے. کوئی کینڈیڈیٹ جیتتا ہے بھی اس کے لیے بند ہوتا ہے 2 دن. تو یہ تو کہتے ہیں مہرنگ اس ٹائم پہ ایک رنگ ہے بلوچستان میں. وہ ہماری بہنیں قابل احترام ہیں، جتنے بلوچ پٹھان جتنے بھی لیڈیز ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جب یہ آواز اٹھا ہے، جب گوادر سے اٹھا تھا تو ان کو اس چیزوں کو دیکھنا تھا کہ لہٰذا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشن کریں، ان کے ساتھ مسئلے کا حل نکالیں. اس ٹائم پہ میں تو کہتا ہوں یہ جو سوچ رہے ہمارے سرکار بابا کہ ہم زور زبردستی بلوچ قبائل کو دبا کے کنٹرول کریں گے، یہ ان کی بھول ہے. بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے جو پاکستان کا اسٹیبلش رگ ہے. یہاں پہ معدنیات کی کوئی کمی نہیں ہے. پہلے میں خود نوشکی سے بلین کرتا ہوں، میرا علاقہ ہے. پہلے چاغی تھا، پورے ایک ڈسٹرکٹ تھا. یقین کرتے ہو آپ ابھی بھی جاؤ ریکو ڈک میں یا سائندک میں، آپ کو یہی کے علاقے کے لوگ کم ملیں گے. جب کم ملیں گے یہی نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے مجبوراً پہاڑ کی طرف اپنا رخ کر جاتے ہیں. جب آپ ایک باپ کا 4 بیٹے ہو، اگر آپ ایک بیٹے کو بالکل اہمیت نہیں دو گے تعلیم کے حوالے سے اور اس کے جو مسئلے مسائل ہے، خرچہ وغیرہ ہے، تو وہ ضرور وہ بیٹا کہیں اور رخ استعمال کرے گا. آپ ایک گھر کے اندر سے دیکھیں، دور نہیں جائیں، ایسے میں ہوں، آپ ہو، دوسرا کوئی بھائی ہو. تو اس وجہ سے بلوچستان کو شروع سے جب پاکستان بنا ہے آج تک بلوچستان کے حقوق اس کے عوام کو اس کے دہلیز پہ نہ ملے. تو اسی وجہ سے دن بدن یہ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ایران ممالک ہے وہ بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہے، افغانستان ہے ہمارے ہمسایہ ممالک ہے. تو کم سے کم یہ غریب مسکین لوگ وہاں سے جو کاروبار کر رہے ہیں، وہاں پہ راستے سے آ رہے ہیں، تو یہ یقین کرتا ہے. کبھی میں خود جب راستے سے آیا اور سردیوں میں ان کی حالات دیکھا، بخدا مجھ سے بھی رہا نہیں جا. ایف سی حضرات بھی ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، لیویز حضرات بھی تنگ کرتے، جتنے بھی ادارے اللہ ان کو ہدایت کرے، سب اپنا ہاتھ صفا کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ میں جو مسئلے کا جڑ ہے وہ کرپشن ہے، سب کو پتا ہے. کرپشن کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایک ایسا لائحہ عمل لانا چاہیے یا اس پہ ایک ایسا قانون لائے جو کرپشن میں پکڑائے. باقی آپ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں باہر ملک میں کرپشن پہ فوراً سزا دیتے ہیں، تو ہمارے ملک میں کرپشن پہ سزا کیوں نہیں ہے؟ اللہ آپ کو ہدایت کرے. بہت 8 سوال کیے، چلو جی 8 سوال کیا، میں 8 کے جواب دینے کے لیے بالکل بیٹھا ہوں اور آپ کو دے دوں گا جواب. اس لیے ماشاءاللہ کرپشن ہمارے ابھی رگوں میں پڑا ہوا ہے سارا. ہمارا ملک ماشاءاللہ جب ہمارے اقتدار آتے ہیں، جو اقتدار سنبھالنے والے ہیں اوپر اعلیٰ سطح تک، وہ سارا ماشاءاللہ اس کی نظر ہے. ماشاءاللہ ان کو اللہ رحم کرے ان کے اوپر. یہ بس ملک کو رب چلا رہے ہیں، رب العالمین. یہاں پہ پیر فقیر ایسے مظلوم اور بزرگ ہمارے جیسے محسن لیڈر پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ ملک چل رہا ہے انشاءاللہ. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ میئر ہوگا. اگر اللہ نے ہمیں
موقع دیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو، انشاءاللہ میرا جو لیڈر ہے، میرا جو محسن ہے، اس کا دامن صاف ہے۔ اور اس ٹائم پہ وہ بلوچستان کے امن کے خواہ ہے، کیا بلوچستان میں امن ہو، اور یہ جو سلسلے دن بدن بڑھتے اللہ نے رہے۔ آپ لوگوں کو موقع دیا، آپ لوگ کرپشن والوں کو کیا سزا دیں گے؟ صحیح، ہمارا تو بڑا ہارڈ سزا ہوگا جو ہمارے محسن کا ہے، وہ کیونکہ اس کا راستہ سیدھے ہے۔ اللہ کی فضل سے اس حالات میں بھی پاکستان کے اندر کدھر ہی زلزلہ ہوا ہے، کوئی مشکل ہوا ہے، ہمارے پارٹی سب سے آگے ہوئے ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس کوئی فنڈ وغیرہ نہیں ہے، اپنی مدد آپ یعنی کہ کوئی غریب دوست، مظلوم دوست، کوئی تاجر وغیرہ یا کوئی اور مظلوم انسانوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ہیلپ کرتا ہے پارٹی کے اندر، میں ان کو یہ بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت بڑی عمر دے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ اور ہم دعا گو ہے اپنے پاکستان کے لیے کہ خدا را مزید اس کو بلوچستان کو آگے کی طرف دلدل میں نہ ڈالے۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ ابھی یہی انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی بلوچستان کی درد کو سمجھتا ہے، بلوچستان کی غم کو سمجھتا ہے۔ لہٰذا میرا پیغام ہے اعلیٰ اقتدار تک کہ بلوچستان پہ نظر ہو، بلوچستان پہ نرمی ہو، اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت میں بلوچستان کے حالات جو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو بھی میرا پیغام ہے آئے اس دائرے میں ہمارے پارٹی کے اندر ہمارے ساتھ مل کے، ہمارے پارٹی کے مسلموں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک اچھا بلوچستان بنا کے دیں گے۔ جو سابقہ ادوار جتنے بھی ہوئی ہے، جو ظلم ہوئی ہے، جو بربریت ہوئی ہے، انشاءاللہ میرا جو محسن کا ہے وہ انشاءاللہ یہی پاکستان کو ہی سنبھال سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو غیرے آ کے 5 سال لوٹ کے چلے جاتے، یہ پاکستان اور اس عوام کے بالکل حامی نہیں ہے۔ میں کلن کلا ان کو بولتا ہوں، کلن کلا، کیونکہ اللہ کی فضل سے مجھے خوف و ڈر نہیں ہے، میرا دامن صاف ہے۔ اللہ کی شکر ہے مجھے میرے لیڈر کا دامن صاف ہے۔ میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے، اور جو پہاڑوں میں بیٹھے ان کے لیے پیغام ہے۔ انشاءاللہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ان کے لیے بھی ان کا پیغام ہے کہ بلوچستان کو ہم ہی محرومیوں سے دور کریں گے، ایک اچھا سا بلوچستان بنا کے دکھائیں گے، بلکہ پاکستان کے ساتھ۔ میرا لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ جو ظلم بربریت کہیں ہو، کہیں امت مسلمان جدھر بھی ہے پورا دنیا میں ہو، میرا محسن کا یہ آواز ہے کہ کہیں کسی مسلمان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگا، جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، جیسے کشمیر میں ہو رہا ہے، جیسے اس سے پہلے افغانستان میں ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ میرا لیڈر وہی مظلوم طبقہ اور غریب طبقے کے ساتھ ہے۔ یہی باتیں ہیں، میں نے آپ کو شیئر کر بہت بہت دیا۔ شکریہ میر صاحب ٹائم دینے کا۔ یہ تھے میر عارف بادنی صاحب، اس نے کہا کہ ہم امن پسند ہیں، ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے۔ آج تک اتنا ہی، سلمان خان کو دیجیے اجازت۔